الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداری اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہی رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ شان نزول: حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی کی گئی۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے، وہ روزے رکھنے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر و عاجزی انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی عزت کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے جن کا بیان اوپر ہو چکا۔ یہاں 10ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے بارے میں 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ذکر میں تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا، نماز ادا کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے کم صورت یہ ہے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کے برابر یعنی 313 مرتبہ تسبیح وغیرہ پڑھ لینا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل پر مشتمل
3 حدیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا چلو یہ جمدان ہیں۔ سبقت لے گئے جدا رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جدا رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشترک لوگ، ذکر نے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے، پس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اپنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔